آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی پروگرام رحمت رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ ناظرین، جو ہمارا موضوع ہے معارف اہل بیت، اس پہ مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو مسلسل مولا علی کی فضائل پر گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، اور آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں سلام کے لیے آغا اسد عباس، جو آپ ناظرین کے لیے سلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان سے سلام سنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے ہم چند سوال کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے۔ اور السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم مسلسل مولا علی کے فضائل پر گفتگو کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، تو کچھ تھوڑے اور ہمارے ناظرین کے لیے مولا کے فضائل پر آپ روشنی ڈالیے۔ جی، آج ہماری 20ویں سحری ٹرانسمیشن ہے اور 20 رمضان ہے، اور مسلسل 18 سے ہم 18ویں سحری، 19ویں سحری اور آج 20ویں سحری ہے، اور یہ تیسرا سلسلہ گفتگو کا۔ ویسے تو فضیلت مولا علی پہ گفتگو کہیں نہ کہیں سے آ ہی رہی ہے، اور فضائل مولا علی کے بغیر معارف اہل بیت کی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ہماری سانسوں کی ڈور تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن فضائل علی کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ مبارکہ لقمان ہے، 31واں سورہ، 27ویں آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ الاقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سارے درخت روئے زمین کے قلم بن جائیں اور 7 سمندر روشنائی بن جائیں، سمندر ان قلموں کے لیے روشنائی بن جائیں۔ دیکھیے، میں یہاں سیاہی کا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ جب علی کا نام آ جائے تو پھر سیاہی نہیں رہتی، وہ روشنائی بن جاتی ہے۔ 7 سمندروں کی روشنائی، وہ من بعدہ، ایک سمندر ہو اس کی روشنائی، وہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور 7 سمندر اس روشنائی کو پر کرنے کے لیے آ جائیں اور لکھے جاتے رہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا۔ اب یہ کون سے کلمات ہیں اللہ کے جنہیں لکھا نہیں جا سکتا؟ تو کہنے والوں نے یہ کہہ دیا وہ قرآن ہے۔ اب دیکھیے، بظاہر قرآن یقیناً اللہ کے کلمات میں سے، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اب ابھی ہم شب قدر پہ آنے والے دنوں میں گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو یہ ہے کہ ما نفدت کلمات اللہ، سارے درختوں کے قلم، سمندروں کی روشنائی سب لکھنے بیٹھیں، تو ظاہر لکھنے والے بھی چاہیے اور قیامت تک لکھتے ہی رہیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ قرآن ہے تو قرآن تو دنیا کے کاتب کا قلم بھی لکھ لیتا ہے۔ میرے گھر میں جو قرآن ہے، آپ کے گھر میں جو قرآن ہے، وہ پرنٹنگ پریسوں میں اگر چھپا ہے تو کتنی پرنٹنگ پریسیں، کتنے قرآن چھپ رہے ہیں، نہ سیاہی روشنائی ختم ہو رہی ہے۔ ابھی تو وہ روشنائی نہیں ختم ہوئی جو دنیا میں ہے، جو بنی ہے، ابھی وہ قلم نہیں گھسے، وہ قلم فنا کے گھاٹ نہیں اترے جو دنیاوی قلم ہے، ابھی درختوں کے قلم نہیں بنے، ابھی سمندروں کی روشنائی نہیں بنی، ابھی قیامت نہیں آئی کہ لکھتے لکھتے، لیکن قرآن چھپ بھی گیا، اور تعداد میں گھر گھر میں کلام مجید موجود ہے، اور آپ اور میں، یہ تلاوت کا مہینہ ہے، یقیناً ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے میں اگر قرآن ہوتا تو قرآن تو چھپ گیا، اور نہ سیاہی روشنائی ختم ہوئی، نہ قلم فنا ہوئے، تو قرآن چھپ بھی گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ کلمات ایسے ہیں جو قرآن سے ہی ملتے جلتے ہیں، گو کہ وہ یہ قرآن صامت قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ اپنی خطابت کے جوش میں یہ کہہ گئے، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، نص سے معصوم، نص سے رسول موجود ہے، حدیث رسول موجود ہے۔ کل میں نے بہت سی کتابوں کا تعارف کرایا جو علماء اہل سنت کے فضائل علی میں لکھی ہیں، انہی میں ایک بڑی کتاب امام خارجمی کی المناقب ہے، انہوں نے یہ حدیث لکھی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، دیکھیں قرآن کی تفسیر کیسے ہوتی ہے، اسی دروازے سے ملے گی جہاں سے قرآن ملا ہے، اور نبی فرما بھی گئے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ تو قرآن کی آیت سمجھنی ہو تو چلیے اہل بیت کے دروازے پہ۔ تو نبی نے بھری مسجد نبوی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر سارے قلم دنیا کے بن جائیں درختوں سے، سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، اور سمندر روشنائی بن جائے، اور ویسے ہی 7 سمندر آئیں اور جن و انس لکھنے بیٹھے، تو قیامت تک علی کے فضائل ختم نہ ہو۔ تو یقیناً پھر یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ علی کے فضائل کلمات اللہ ہیں،
اور کلمات اللہ کا ذکر کرنا وقت کا ضیاع نہیں ہوتا، نعوذ باللہ عبادت ہوتی ہے. اسی لیے بتایا کیونکہ وہ صامت قرآن ہے، علی بولتے ہوئے قرآن ہے، تو علی کا ذکر بھی عبادت ہے کیونکہ یہ نبی کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو یہ مولا کی، اور ہم ظاہر ہے کہ اب 1400 برس سے مسلسل فضائل پڑھے جا رہے ہیں. اور امام شافعی علماء اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے، امام شافعی کے جملے ہیں کہ اس علی کی فضیلت کے بارے میں کیا کہوں جس کے فضائل دشمنوں نے بھی چھپائے، اپنوں نے بھی چھپائے، محبت کرنے والوں نے بھی چھپائے، بغض رکھنے والوں نے بھی چھپائے، اس کے باوجود اتنے زیادہ ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. چاہنے والوں نے جان کے خوف سے چھپائے، اور جو بغض رکھتے تھے ظاہر انہوں نے بغض کی وجہ سے چھپائے. لیکن اتنے چھپائے جانے کے باوجود کیونکہ خطرہ تھا، ایک دور وہ بھی گزرا تھا کہ آپ علی کے نام لیوا ہوں تو آپ کو قتل کر دیا جاتا، تو اور پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی علی کے فضائل نہ بیان کرے. تو ایسے میں بھی اتنے فضائل آ جانا یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے مولا علی کے فضائل. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب لکھنے بیٹھے درختوں کے قلم بنے، اور سیاہی روشنائی بن جائے سمندروں کی تو لکھے نہیں جا سکتے علی کے فضائل. اب ہم نے معراج کا تذکرہ کیا، اور 17 اور 18 تو ظاہر ہے کہ معراج کا تذکرہ اور مولا علی کے فضائل کا تذکرہ نہ ہو. نبی یہ روایت کرتے ہیں جسے بہت سے علماء نے لکھا، میں اکثر یہاں صحیفۃ الابرار کا حوالہ دیتا ہوں علامہ تقی مامقانی کا. انہوں نے لکھا کہ نبی جب معراج سے واپس آئے تو نبی نے کہا کہ میں نے عرش پہ اونٹوں کی ایک قطار دیکھی ہے، نہ مجھے اس کا پہلا نظر آ رہا تھا نہ مجھے اس کا آخری نظر آ رہا تھا. تو میں نے جبرائیل کیونکہ ساتھ تھے تو میں نے روح الامین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسی قطار ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں تو خادم ہوں اور دنیا آپ کے صدقے میں بنی، تو آپ اپنے پروردگار سے پوچھ لیجئے جس نے آپ کے صدقے میں کائنات بنائی ہے کیا ہے. تو نبی نے فرمایا میں نے دیکھا اس قطار میں جتنے اونٹ تھے سب پر دونوں طرف صندوق لدے ہوئے ہیں. میں نے کہا پالنے والے یہ کیسا انتظام ہے، یہ کیسی قطار ہے جو چلے جا رہی ہے اور مجھے اس کا آخر نہیں نظر آ رہا نہ پہلا نظر آ رہا ہے. اب غور طلب بات یہ وہ نبی جو بیٹھے بیٹھے قیامت پہ نگاہ ڈال لیتا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے آخری نظر نہیں آ رہا. کہ میرے حبیب قطار بٹھائیے، صندوق کھولیے دیکھ لیجئے. نبی فرماتے میں نے قطار کو روکا، ناقے بٹھائے، صندوقوں کو کھولا تو ہر صندوق میں 10-10 ہزار کتابیں تھیں اور ایک ایک کتاب میں علی کے 10-10 ہزار فضائل تھے. تو میں اور آپ کیا حساب کریں گے مولا علی کے فضائل کا؟ یہ وہ علی ہے جو شب ہجرت سویا ہے تو اس کی نیند کی قیمت میں اللہ نے رضائیں دے دی ہیں، تو جسے رضائے الہی مل جائے اس کی فضیلت کا میں اور آپ کیسے حساب کریں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ نے بہت ہی خوبصورت ہمارے ناظرین کے لیے سوال کا جواب دیا. اب وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک سے ہم واپس آتے ہیں. تھوڑی دیر میں دیکھتے رہیے قائمین. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. ہم کو بوقت مشکل عباس کا سہارا، ہم کو بوقت مشکل عباس کا سہارا، تیرے بغیر غازی ہوتا نہیں گزارا، ہم کو بوقت مشکل. دنیا کوئی ہے درسا دیکھا ہی نہیں ہے مولا، تو ثانی علی ہے غازی لقب ہے تیرا، رہتا ہے دو جہاں میں تیرے علم کا پہرا، چپتا ہے اس علم پر تقدیر کا ستارہ، ہم کو
بوقت مشکل زہرا نے کہا ہے بیٹا حیدر نے خدا سے مانگا حیدر نے جو دعائیں مانگی نماز شب میں پوری دعا ہوئی وہ یوں بارگاہ رب میں دامن میں مرتضیٰ کے رب نے تجھے اتارا ہم کو بوقت مشکل. جی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہمارے ناظرین کے لیے. آئیے چلتے ہیں قبلہ کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں. جی قبلہ، آپ مسلسل مولا علی کے پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے. میرا آخری سوال یہ ہے کہ مولا علی شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سوئے مطمئن، تو اس پر ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ اس میں کیا فضیلت تھی اور اس کی ان کی کیا. دیکھیے، جیسے بہت سی آیات قرآن میں ایسی ہیں، میں نے بلکہ ایک آیت کا ہی سہارا لیا سورہ مبارکہ لقمان کی، کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے اور علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو نمایاں ہیں. کل ہم نے گفتگو کی تھی ضربت کے دن، مولا نے جو رکوع میں زکوٰۃ دی، اور آیہ ولایت پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. اور اسی طرح کی ایک مشہور فضیلت جسے دامن قرآن میں جگہ حاصل ہے، ویسے تو سارا قرآن ظاہر ہے کہ منقبت آل محمد میں ہے، اور علماء اہل سنت میں امام حاکم حسقانی نے یہ روایت لکھی ہے کہ 300، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے 300 آیات پہ جو مدح علی میں خالصتاً نازل ہوئی ہیں، یعنی اس میں پنجتن بھی نہیں ہے، صرف مولا علی کی شان میں جو آیتیں ہیں وہ 300 ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول جو ہے اسے آغا شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 500 آیتیں ایسی ہیں جو خالصتاً مولا علی کی مدح میں آئی ہیں. ان میں ایک آیت سورہ مبارکہ بقرہ میں، ایک آیت تو سورہ لقمان کی آپ نے سن لی. سورہ بقرہ میں جو آیت ہے بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، اور ہم وقفے سے پہلے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اس علی کی نیند کے کیا کہنے، کہ جس نے، دیکھیے ہمارے یہاں اردو میں محاورہ ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھو دیتا ہے، لیکن علی نے سوتے ہوئے پایا کیا ہے ذرا یہ دیکھیے. یہاں مجھے یاد آ جاتا ہے جملہ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ کا خدا ان کے درجات بلند فرمائے ذکر کے صدقے میں، وہ کہا کرتے تھے کہ سونا کائنات میں، ظاہر ہے کہ مرد پہ سونا حرام ہے، اب دیکھیے کس حسن سے انہوں نے جملہ کہا. انہوں نے کہا سونا کائنات میں علی کے سوا کسی مرد کو راس نہیں آیا، راس ہی نہیں آیا. یہ علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ تھا. وہ آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ہے، لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا، اللہ کی مرضیاں خرید لیں. اور یہ سودا کہاں ہو رہا ہے؟ نبی کے بستر پر. جب نبی نے آ کے کہا شب ہجرت تلواریں باہر تیار کھڑی ہیں، نبی کے قتل پہ کفار مکہ آمادہ ہیں، ایسے میں نبی نے آ کے کہا کہ یا علی آج میرے بستر پہ محمد بن کے سو جاؤ، اور مصطفیٰ کے بستر پہ مصطفیٰ بن کے سو رہے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ ساری رات یہی سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں. تو یہاں میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کفار مکہ کو بھی چادر میں سویا ہوا علی اپنے جیسا نہیں لگا، نبی جیسا لگا ہے. تو وہ لوگ ایسے ہیں جو علی کو اپنے جیسا سمجھ لیں. تو ظاہر ہے کہ وہ بستر رسالت پہ سونا، نبی بستر پہ، نبی چھوڑ کے گئے، ہجرت فرما گئے اور بستر پہ سو رہا. اب بظاہر تو بات یہ لگتی ہے کہ بھائی کو نعوذ باللہ خطرے میں ڈال کے بھائی کی جان، اور نبی ہجرت فرما گئے. لیکن نبی نے ایک عمل کیسا کیا ہجرت کرتے ہوئے جو اس بات کا جواب ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ بڑا مشہور عمل ہے اور آپ نے یقیناً سنا ہوگا مجالس میں بھی اور مولا کے تذکروں میں، کہ ایک مشت تراب اٹھائی، مٹی اٹھائی اور لوگوں کی طرف پھینکی، اور ان کی نظروں کے سامنے سے بحکم خدا، قدرت خدا سے مصطفیٰ گزر کے چلے گئے. ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور پھینک دی. بھائی خدا تو قادر ہے، تو ایسے بھی گزار سکتا تھا اور انہیں نظر نہ آتا. یہ ایک مٹی پھینکنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی بتانا چاہ رہے تھے مٹی کو کہتے ہیں تراب. جو ایک مشت تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ابو تراب کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اور سوئے ہیں، اپنی امانتوں کا امین بنا کے گئے تھے کہ یہ امانت ہے یا علی آپ اٹھ کے واپس کریں گے. ایسے میں سودا ہوا، علی نے اپنا نفس بیچا. اسی لیے علی نفس رسول بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے.
نفس بیچ دیا علی نے، مرضیاں خرید لیں. اب دیکھیے ادھار نہیں لی، خرید لی ہیں. میں اگر کوئی چیز خرید لوں تو جس سے خریدی جائے اور قیمت دے چکا ہو تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آپ اسے ایسے استعمال کیجئے ایسے نہ کیجئے. تو خدا نے تو مرضی علی کو دے دی. اب خدا کی مرضی کیا ہے؟ کسی کے یہاں رزق ہے، یہ خدا کی مرضی ہے. بارش ہو رہی ہے، خدا کی مرضی ہے. کسی کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، کسی کو موت دینی ہے، کسی کی موت ٹالنی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اس نے علی سے نفس خرید لیا ہے، علی کو مرضیاں بیچ دی ہیں. تو اب زمانہ سوچ لے علی سے بغض رکھنے سے پہلے کہ جنت بھی علی کی مرضی سے، جہنم بھی علی کی مرضی سے. اسی لیے رسالت میں آپ کا وہ قول موجود ہے جسے طرفین کے شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ یا علی تم قسیم النار والجنہ ہو، جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. کہ پل صراط ہوگا، میری کرسی لگی ہوگی، تم میرے سرانے کھڑے ہوگے، تمہارے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، اور ایسے میں جب پل صراط کے نیچے جہنم ہوگی لوگ جوق در جوق آ رہے ہوں گے، اور تم جہنم سے کہو گے ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم کی آگ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. تو یہ مولا علی کا مرتبہ ہے. اور فضیلت میں چاہتا ہوں کہ یہ روایت ضرور آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں کہ ساسا بن سوہان آئے ہیں. ساسا بن سوہان مولا کے صحابی ہیں، اور اگر آپ نے زیارت کوفے میں ان کے نام کی مسجد بھی موجود ہے، مسجد ساسا بن سوہان. انہوں نے آ کے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے مولا آپ افضل ہے کہ آدم؟ تو مولا نے فرمایا میں افضل ہوں. کہا آپ افضل ہیں کہ عیسیٰ؟ کہا میں افضل ہوں. کہا آپ افضل ہیں کہ نوح؟ کہا میں افضل ہوں. تو مولا یہ کہتے جا رہے ہیں کہ میں افضل ہوں، لیکن اب ساسا دلیل بھی تو مانگیں گے کہ دلیل کیا ہے، اور بات لوگوں تک پہنچانی بھی تو ہے. تو کہا آدم پہ گندم حرام کر دی گئی تھی لیکن کھائی ترک اولا ہوا تو اسی وجہ سے جنت نکالے گئے. اللہ نے علی پہ حرام کی بھی نہیں تھی، علی نے کبھی کھائی بھی نہیں. کہا مولا عیسیٰ سے افضل کیسے ہیں؟ کہ عیسیٰ کی ماں بیت المقدس میں رہتی تھی، لیکن جب ولادت عیسیٰ کا وقت آیا تو باہر نکال دیا یہ کہہ کے کہ یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں ہے. وہ رہتی تھی تو نکال دیا، میری ماں رہتی نہیں تھی انہیں بلایا گیا. کہ یا علی آپ افضل ہیں کہ نوح؟ کہ نوح کی قوم نے انہیں پتھر مارے، ان پہ ظلم کیا، لیکن نوح نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. لیکن مجھ پہ ظلم بھی ہوا، میرا حق بھی چھینا گیا، لیکن علی نے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. بس میں یہاں اتنا کہوں گا مولا نوح کا ہاتھ اٹھانا اور ہے، نوح کے ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھ ید اللہ ہیں. اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں تو لوگ فنا ہو جائیں. تو یہ آخری منزل پہ بھی مولا اپنی فضیلت بتاتے ہوئے گئے ہیں. تو یہ فضیلت علی کا عالم ہے کہ مسلسل فضیلت بتائی. اور جس علی کا نفس خدا نے جسے اپنی مرضیاں دے دی ہوں، اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ مرضیاں دینے کی وجہ کیا ہے، کہ دنیا میں نظام چلانا تھا لیکن اللہ نے نفس لے لیا. تو علماء نے لکھا کہ اسی نفس کو اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا. جب علی نے دعا مانگی تو اسی نفس کو اللہ نے عباس کے پیکر میں ڈال کر علی کی جھولی میں اتار دیا ہے. اور یہی عباس ہے کہ علماء نے لکھا کہ جب علی کو لایا گیا ہے گلیم میں تو دیکھا گیا ایک 4 یا 5 برس کا بچہ ہے جو کبھی ایک دیوار سے سر ٹکراتا ہے، کبھی دوسری دیوار سے سر ٹکراتا ہے، اور رو کے یہ کہتا جاتا ہے بابا یہ کس نے اس ماہ مبارک میں، بابا یہ کس نے عید کے قریب ہمیں یتیم کر دیا ہے. یہاں اصحاب باوفا لے کے جا رہے ہیں مولا علی کو. تو ایک مرتبہ پوچھا حسن بیٹے یہ گھر کتنا دور رہ گیا ہے؟ تو کہا بابا گھر کی فصیلیں، گھر کی دیواریں نظر آ رہی ہیں. کہا حسن یہاں ٹھہر جاؤ اور ہمارے اصحاب سے کہو اب یہاں سے واپس چلے جائیں. تو اصحاب نے کہا نہ مولا ہم واپس نہ جائیں گے. تو ایک مرتبہ کہا میرے اصحاب میری زینب نے وہ آواز وہ ندا سن لی ہے جو میرے قتل کی ندا تھی، اور میں نہیں گوارا کر سکتا کہ میری بیٹی کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا یہ 40 اور 41 ہجری کا کوفہ ہے مگر 61 ہجری میں یہی کوفہ ہوگا، یہی زینب ہوگی، ہاتھوں میں رسن ہوگی، سر پہ چادر نہ ہوگی، اور آواز دے دے کے لوگ کہہ رہے ہوں گے لوگو آؤ یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، لوگو آؤ جس نے علی سے بدلہ لینا ہو وہ ان سے بدلہ لے. ایسے میں ایک مرتبہ گلیم میں مولا کو لے جایا گیا. شہزادی نے جو دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو بابا کے سینے پہ گرا لیا. بابا کے سینے پہ گرانا تھا. کہا بابا یہ کس نے ایسا ظلم کیا، کس نے ہمیں یتیم کر دیا؟ عزادارو ایسے میں اصحاب کا مجمع لگ گیا ہے. جراح کو بلایا گیا. اب جو زخم دیکھا تو ایک مرتبہ جراح کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. امام حسن نے ہاتھ کو تھام لیا اور کہا یہاں کچھ نہ کہنا، پردے میں میری بہنیں سن رہی ہیں. جراح کو باہر لے کے آئے. جراح نے کہا کہ اب زخم اتنا کاری ہے مولا آپ نے کیوں منع کیا تھا کہ اندر نہ کہوں؟ تو کہا وہاں زینب سن رہی
تھی. میں کہوں گا میرے مولا حسن آج تو بہن کو جراح کی آواز نہیں سنا رہے کہ بابا کا زخم کتنا گہرا ہے, کل یہی بہن ہوگی جو 70 قدموں سے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا دیکھے گی. عزاداروں ایسے میں یہ کہا جراح نے کہ اب زخم کا علاج ممکن نہیں ہے, مولا کے لیے دودھ منگایا جائے, دودھ اور شہد سے مولا کی تکلیف کم ہو جائے گی. بس یہ سننا تھا عزاداروں. کچھ لمحے گزرے تھے, علی کے گھر کی گلی دودھ کے پیالوں سے بھر گئی. لوگ دودھ لے کے آئے تھے کہ مولا یہ دودھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں کہوں گا مولا آج آپ کو پیاس لگی ہے, دودھ کی ضرورت ہے, تو لاکھوں کوزے آ گئے ہیں, ہزاروں کوزے آ گئے ہیں, مگر آپ ہی کا بیٹا ہوگا جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. ہو گئی بے پدر زینب, کم ہے اب روئے جس قدر زینب, ہو گئی بے پدر زینب. آج ہے فرش غم پہ اہل عزا, باپ کے غم میں نوحگر زینب, ہو گئی بے پدر زینب.